شاہ صاحب یہ جانیں گے، شاہ صاحب لباس کے آداب دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو لباس آپ کا تھا اور لباس پہنا سکھایا اور لباس کیسا ہونا چاہیے وہ آداب بھی سکھائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ دیکھیں جو لباس کے آداب ہیں ان میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ جب بھی لباس پہنیں اس کو زندگی کی عادت سمجھ کے نہ پہنیں، ٹھیک، اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کر پہنیں۔ سبحان اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی تاثیر ہوتی ہے انسان کی نیت کی وجہ سے۔ بے شک۔ جب آپ لباس پہنیں گا کہ زندگی کا معمول ہے، روٹین ہے اور زندگی کی عادت ہے، نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی تعلیمات اور عبادت اور بندگی کے پابند ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ لباس پہننا یہ اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کا ارشاد، امر اور دین اور شریعت ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی لباس پہنیں گے تو اللہ کی عبادت سمجھ کر پہنیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا اسوہ مبارکہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کو اسوہ حسنہ سمجھ کر پہنیے۔ تیسری بات، جب لباس پہنے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعا یاد کیجیے، اسے پڑھا کریں۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی وتجمل بی فی حیاتی، یا اللہ میں تیری حمد کے گیت گاتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے یہ لباس عطا کیا اور مجھے زندگی کے اندر زیب و زینت کے اظہار کا موقع دیا۔ بے شک۔ اب زیب و زینت کی بات جو یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کراہت کریں، ناپسند کریں، لوگ پاس بٹھانا اس کو مناسب نہ سمجھیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، الناس باللباس عربی میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے لباس سے ہوتی ہے، لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ اسلام کے اندر سب بیلے کچالے کپڑے اور پھڑے پرانے کپڑے اور پیوند شدہ، یہ نہیں تھا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری پوشاکیں، آپ کے لباس مبارکہ، آپ کے مختلف قسم کے گاؤن، آپ کی مبارک چادریں، گرم چادریں، ان کے رنگ، ان کے دھاری دار ہونا اور کسی کا اونی ہونا، سوتی ہونا، یہ ساری تفصیلات حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفود سے ملتے تھے تو اس کے لیے آپ کا ایک مخصوص لباس ہوتا تھا، عیدین کے لیے الگ لباس ہوتا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت، آپ کی حیثیت تو ساری کائنات کی، آپ بادشاہ تھے، دو جہانوں کے اللہ نے آپ کو سردار بنایا اور سب سے بڑا بنایا، لیکن وہ آپ کے جو آپ نے ایک اختیاری فقر اختیار کیا تھا تو اس کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک نے امت کے لیے نمونہ، اسوہ اور سنت اور آپ کی سیرت مبارکہ کے یہی پہلو ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق لباس ضرور پہنیں۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دفعہ نبی پاک سے عرض کیا کہ آپ تکبر کی بڑی مذمت بیان کرتے ہیں کہ الکبر ردائی، اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ تکبر یہ تو میری چادر ہے، جس نے اس پہ ہاتھ ڈالا فقد عذبتہ فمن ینازعنی فقد عذبتہ، جو اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ان یکون ثوب جمیلا، ان یکون ثوب حسنا ونعل حسنا، کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہو۔ تو نبی پاک مسکرائے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود خوبصورت ہے اور حسن و جمال کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو پوچھا پھر کون سا لباس ہے، وہ کون سا تکبر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا لباس پہنا تکبر نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، ہاں البتہ فاخرانہ اور بالکل شوق انداز اختیار کرنا، متکبرانہ انداز اکڑ کے، وہ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ پاک نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے ماحول کے مطابق جو اچھا لباس ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ پہنے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو اللہ کی اپنی پسند ہے، البتہ بطر الحق و غمت الناس، دوسروں کو حقیر سمجھنا، بالکل یہ منع ہے، یہ تکبر ہے، اور حق بات کو ٹھکرا دینا یہ منع ہے۔ بالکل ایسی، اور آج شاہ صاحب یہی ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں لوگ برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں، یقیناً جس مہنگائی اور بے روزگاری کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس دور کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ ہم بعض اوقات ایسا لباس جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اسے زیادہ اپنی حیثیت سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اللہ نے منع کیا وَلَا تُسْرِفُوا، اسی سے فرمایا یہ اسراف مت کرو، یہ اسراف ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور یقیناً اسے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا
اسے دوسروں کی یقیناً وہ دل آزاری ہوتی ہے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً انسان بعض اوقات حسد کا شکار بھی اسی وجہ سے، نظر بد کا شکار بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مسائل بھی معاشرے میں بھی جنم لیتے ہیں.